there is a website called changesexregret.com, ٹھیک ہے, جس پہ they are mentioning stories of people. اور یہ جو ابھی احمد بھائی نے بھی بات کی نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ سیکس چینج کے بعد آپ خوش ہو جائیں گے, the facts show a different story altogether, کہ there is more suicide, یعنی suicide rate اس سے بھی زیادہ, یعنی یہ نہیں ہوا کہ suicide rate کم ہو گیا sex change کے بعد, it's become even worse because now what you've done is you have done irreparable damage to your body. Transgender is now such a fashionable topic, but of course it goes beyond just talk. What was once considered an unthinkable goal, legalized same-sex marriage, began to seem at least possible. The fact of the matter is that 40% of people who are attempting suicide are people who regret ever changing genders. I mean, there are literally people who say, if you don't even like your voice on a recording, that's a sign of gender dysphoria, and you need to go see a medical professional because you're trans. The first time that it happened in the 50s was Christine Jorgensen, but Jenner took it to the next level, and then 2015 it began to explode. Are you a woman? Yes, for all intents and purposes, I am a woman. My brain is much more female than it is male. Ladies and gentlemen, the courageous, the stunning Caitlyn Jenner. We're ruining an entire generation of children. I find even hearing about it and reading about it so repugnant and so destructive to children. There are people whose gender might be a little bit of both or might even be neither. And it's time that this stuff needs to end. We need men and women to step up and say, stop this nonsense. Okay, so first of all, let's start with this LGBTQ, right? So L kya hai? This is lesbians, gays, bisexual, transgender, اور اس کے علاوہ کوشچننگ یہ ہے کہ کیوں لائک کوشچننگ کے بھی مجھے نہیں پتا میں کیا ہوں. دیکھیں انسان جو پیدا ہوتا ہے نا وہ یا مرد پیدا ہوتا ہے یا عورت پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل بنایا. اچھا ایک کیٹیگری ہے جس کو انٹرسیکس کہتے ہیں. انٹرسیکس از بیسکلی اے ویری اسمال پرسنٹیج آف دا پاپولیشن جہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے بوتھ جینیٹیلیا کے ساتھ کوئی پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یہ ہوتی ہے 0.017% آف دا پاپولیشن. اب آپ سوچ لیں یہ پرسنٹیج ہے آف انٹرسیکس. ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے نا وہ انٹرسیکس کو خاص گھاس نہیں ڈالتی, نہ ان کا وہ ان کا مسئلہ ہے. اور یہ میں نے کئی سے پوچھا بھی ہے کہ چلیں ہم انٹرسیکس کو اگر کوئی ایشوز ہیں جن کے بہت جینیٹیلیا سے پیدا ہوئے ہیں اس پہ کچھ ہم بات کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں, ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. سو انٹرسیکس جو ہے, اچھا اس میں بھی ہماری شریعت کے اندر نا ان کو بھی کسی نہ کسی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے, کیونکہ جب ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی مکس جینیٹیلیا یا کچھ ہاف فارمڈ یا جیسا کی چیز ہو جاتی ہے تو اس میں بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہ میل یا فیمیل ہے. میل فیمیل کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے, یہ کلیئر کر دیں. وہ ہاؤ ڈو دے یورینیٹ, میں تھوڑا سا وہ بیسڈ آن ڈومیننس کہ وہ کون بیسڈ سے آن جینیٹل ہاؤ ڈو دے یورینیٹ, اور اگر اس ٹائم پہ کلیئر نہ ہو تو پیوبرٹی پہ تو کلیئر ہو ہی جائے گا, ٹھیک ہے. سو یہ معاملہ بھی نا کسی کیٹیگری میں آتا ہے بیکاز پوری شریعت جو ہے وہ میل اینڈ فیمیل پہ بیسڈ ہے. آپ کے وراثت کے احکامات دیکھ لیں, آپ کے پردے کے احکامات دیکھ لیں, آپ کے ڈیلنگس دیکھ لیں, وہ ساری چیزیں میل اینڈ فیمیل کے اوپر بیسڈ ہیں. سو ان کو بھی کسی نہ کسی جو اس کا اندر مشکلہ کیس ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. باقی جو ساری کمیونٹی ہے خواجہ سرا کی, میں آپ کو بتاؤں اٹ از بیسکلی میلز. اٹ از بیسک خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے یہ میلز ہیں, بایولوجیکل میلز ہیں. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اس میں کنفیوژن نہیں تھی کہ یہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی, ان کو بیٹا ہوا ہے. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو سائیکولوجیکل یا جو انکلینیشنز ہیں وہ دوسرے جینڈر کی طرف ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ہمارے سیم سیکس کی طرف ہے. اس میں بھی اب دیکھیں how does a person become homosexual. اس میں there is lots that can be said and there could be many factors for that. For example, it could be آپ کے فیملی کے کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب لڑکا پیدا ہوا, اس کے بعد اس کی بہن پیدا ہوئی, بہن کو زیادہ ٹینشن مل گئی پیرنٹس کی طرف سے, وہ فیمیلس کو امیٹیٹ کرنا شروع کر دیا اس نے. سو دیر کوڈ بی مینی انوائرمنٹل فیکٹرز آپ کہہ سکتے ہو جس کی وجہ سے ایک بندہ جو ہے وہ انکلائن ہو رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نا ڈفرنٹ طریقے سے آزماتا ہے, ہر کسی کے لیے آزمائش آتی ہے. ایک بندہ ہے لیٹ سپوز وہ کلیپٹومینیاک ہے, وہ ہی وانٹس ٹو اسٹیل آل دا ٹائم. اب اس کو بھی ہم نہیں کہتے کہ یو ایکٹ آن یور ڈیزائر بیکاز یو ار کلیپٹومینیاک, گیس واٹ یو ہیو ٹو اسٹیل ناؤ. ایک بندہ پائرومینیاک ہے, اس کو چیزوں کو آگ لگانے کا شوق ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک بندہ اس کو بدے کھانے کا شوق ہے, ہاں کینیبل ہے, ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یو شوڈ ایکچولی fulfill your desire. One thing that I find very strange in all of this, throughout history, throughout cultures, throughout civilizations, human beings are human beings because جس طرح بھی احمد بھائی نے کہا, they control themselves, restrain themselves. ابھی جو ہے نا
everything else control, don't steal, don't cheat, don't do this, don't do corruption. لیکن اس کیس میں آپ کہتے ہیں come out of the closet. What have I been hiding for 16 years? I am a lesbian. Tyler on his latest album appears to have come out of the closet. Okay, so what you see behind me, that is called a closet. And I have been living inside it for 10 years. Excellent. Here's a question. Who decided that you're not going into the closet by saying that you're homosexual? Why do you say coming out of the closet? It's a language, you see. آپ کی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہو نو آپ اپنے آپ کو لبریٹ کر رہے ہو, آپ کے اندر ایک چیز تھی, آپ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہو, آپ الماری سے باہر نکلو. یہی لینگویج آپ کیوں نہیں یوز کرتے فار اے ریپسٹ کہ وہ اندر اس کے ڈیزائر ہے, آپ کہتے ہو یو شوڈ کم آؤٹ آف دا کلوزٹ ناؤ. ایک بندہ ہے وہ کلیپٹومینیا ہے, آپ کہتے ہو یو شوڈ کم آؤٹ آف دا کلوزٹ ناؤ. Actually they say that you are harming others in that case. ایک ہوتا ہے ہارم پرنسپل کے بارے میں آپ کا بہت نیرو ویو ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آئی ایم لوکنگ ایٹ دی امیڈیٹ ہارم. Exactly. Then you're an idiot. انڈیویجول ہارم. دیکھیں اگر آپ کا یہ ویو نا کہ اس وقت کیا ہارم ہو رہا ہے, then you're an idiot and you have no idea how society works. Because ضروری نہیں ہے کہ ہارم پرنسپل, یار look at it from a 10-year perspective, 20-year perspective. مینیفیسٹیشنز بعد میں آ سکتے ہیں بہت زیادہ, تو ان کی پریکٹسز بھی ہارم کرتی ہے سوسائٹی کو. منکی پاکس ایک چھوٹی سی مثال ہے, HIV ایک چھوٹی سی مثال ہے, یعنی بہت مثالیں ہیں. دیکھیں ایک بچہ ہے, میل ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ I feel like a woman. ٹھیک ہے, now I want to help him, I empathize with him, I say okay there is an issue, conflict آ گیا نا باڈی اور inside یعنی psychological اور body physical کے اندر ایک conflict ہے, we have to resolve that conflict because that conflict is disturbing for him. What is easier I would say, یعنی میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ yes I will try, if you feel like a woman that must be true, let's make you into a woman. ایسا کرتے ہیں تمہارے ہم جو ہے نا وہ جینیٹیلیا کو ریموو کر دیتے ہیں, ہم تمہاری جینڈر ری اسائنمنٹ سرجری کروا دیتے ہیں, اور تمہیں ہم لوگ ایسٹروجن پہ لگا دیتے ہیں, ہم تمہارے اندر ٹیسٹوسٹرون لیولز کو ڈاؤن کرتے ہیں, اینڈ دین یو ول بی اے وومن اینڈ دین یور کانفلکٹ ول بی ریزالوڈ. بات یہ کہ آپ نے اس کا ڈی این اے بھی چینج کر دیا, یعنی میل اینڈ فیمیل کے جو ڈفرینسز ہیں اس کا پیلوک بون سے لے کے بون ڈینسٹی سے لے کے مسل میس سے لے کے پچ آف وائس سے لے کے اتنے سارے ڈفرینسز ہیں. آپ نے تو صرف ایک سرخی پاؤڈر کر کے آپ نے کہا بندہ بدل دیا, سیکس کو کیوں چینج کر رہے ہیں. تو اور یہ اینڈ اٹس ناٹ ایون, یعنی اگر ہم لوگ کین وی ناٹ ہیو اے ڈیسنٹ ڈسکشن ٹو آسک کہ کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے, یہ جو آپ تیا پانچا کر رہے ہو ایک بندے کا, اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, کیا اس کی ہیپینس انڈیکس بڑھ رہی ہے, کیا اس سے کوئی سبسٹینشیل چینج سوسائٹی میں آ رہا ہے, نہیں آ رہا یار, وائی یو ڈوئنگ دس, بلکہ اس کا اپوزٹ نظر آ رہا ہے. دین وائی آن ارتھ آر یو ڈوئنگ اٹ, بیکاز آپ کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ آپ نے LGBTQ RSTUV WXYZ+ Pro Max کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. وائی